السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے قصہ غلام کے بادشاہ بننے کا۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہے تو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ طاقتور غلاموں سے سخت محنت مزدوری کے کام کروائے جاتے تھے۔ جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے تو ان کے بدلے میں غلاموں کا تبادلہ منڈیوں میں کیا جاتا تھا۔ ملک ناگ میں ایک ایسا ہی نیک دل انسان عبداللہ تاجر رہتا تھا جو کہ انسانوں کا ہی بیوپار کرتا تھا۔ ایک دن یہ تاجر اپنے چند کمزور غلاموں کو انسانوں کی منڈی میں فروخت کرنے لے گیا۔ جب یہ تاجر منڈی پہنچا تو اس نے ایک بڑے ہی ہجوم میں دیکھا کہ ایک شخص غلام کو اونچی جگہ بٹھا کر اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اس تاجر نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس غلام کو خریدنے کی بولی دوں، جبکہ اس تاجر کے پاس 10 غلام اور 4 گھوڑے تھے۔ ایک غلام خریدنے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس تاجر نے جب اپنے 10 غلام اور 4 گھوڑوں کو فروخت کر دیا تو اس نے بھی بولی میں حصہ لیا۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے تاجر لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ وہ غلام جس بڑے تاجر کے پاس تھا وہ اس غلام کی کئی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ ہر خوبی کے بدلے میں رقم بڑھا کر بتاتا رہا۔ بولی کئی دنوں تک لگتی رہی مگر وہ تاجر ہر روز غلام کی رقم بڑھا دیتا تھا۔ اس تاجر نے جب غلام کی خوبیاں پوچھیں تو بڑے تاجر نے کہا یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، اس غلام پر میں نے بہت رقم خرچ کی ہے۔ میں نے جب یہ غلام خریدا تھا اس وقت یہ 10 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ میں نے اس غلام کو پورے 15 سال پڑھایا لکھایا اور اس کی فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں کی بولیاں بھی سکھائی ہیں۔ اس تاجر نے اس غلام کی جب خوبیاں سنی تو اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس غلام کو ضرور خریدے گا، چاہے اسے غلام کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ آخرکار اس تاجر نے کئی دنوں بعد اپنے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ اس غلام کو تاجر نے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ آس پاس کے اور دور دراز کی بستی والوں نے جب یہ خبر سنی کہ عبداللہ تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک غلام کو خریدا ہے، کئی دنوں تک اس غلام کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے۔ تاجر نے اس قیمتی غلام کا نام آزاد رکھ دیا۔ اس غلام نے کہا میرے آقا اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو ان غلاموں کی ذمہ داری آپ مجھ کو سنبھالنے کا اختیار دے دیں۔ اس سے پہلے ان غلاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تاجر کی بیٹی کے پاس تھی۔ تاجر نے غلام کو اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ وہ بھی اس کے غلام کسی منڈی میں جا کر اونچی بولی میں فروخت کرے گا، بلکہ تاجر کے دل میں یہ خیال تھا کہ علم خود ایک بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تاجر اب ملک میں اپنے نیک عمل کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن رات کے وقت آزاد غلام دیوار پر کوئلے سے تصویریں بنا رہا تھا۔ تاجر کی بیٹی نے جب یہ تصویریں دیکھی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ آزاد غلام نے ان تصویروں میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا، تاجر کی بیٹی سمجھ گئی کہ انسانوں کو خرید کر قید تو کیا جا سکتا ہے مگر ان کے جذبات کو نہیں۔ تاجر کی بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آزاد غلام کو کہا تم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ آزاد غلام نے تاجر کے دوسرے غلاموں کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی۔ جبکہ تاجر نے ایک پڑھا لکھا غلام خریدا تھا، اب اس تاجر کے پاس کئی پڑھے لکھے غلام تھے۔ اس ملک کا بادشاہ کئی بار پانی کے مسئلے کی وجہ سے اپنے ہمسایہ ملک سے جنگ کر چکا تھا، مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ملک میں اناج کا قحط پڑ گیا، دن بدن ملک میں اناج کی کمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں ملک کی بہتری کے لیے آپ کو کوئی مشورہ دوں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ وزیر نے کہا یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک عبداللہ تاجر بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ایک آزاد نام کا غلام ہے۔
تاجر نے اسے 60 غلاموں کے بدلے میں خریدا تھا، اور یہ بھی سنا ہے کہ عبداللہ کے پاس کئی فوجی تربیت یافتہ غلام بڑی تعداد میں ہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ آزاد غلام کو اس بار فوج کی سپاہ سالار بنا کر بھیجیں تو مجھے یقین ہے اس مرتبہ ہمسایہ ملک سے جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور آزاد غلام کو اپنے محل میں بلوایا۔ اور بہادر نوجوان، ہمارے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک میں پانی کی کمی کی وجہ سے اناج کی بہت قلت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں اور جانور پیاس کی وجہ سے ہر روز مر رہے ہیں۔ لوگ اپنا دیش چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر لوٹو تو تمہیں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ آزاد نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر ادب سے کہا، انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کی ذمہ داری کے فرائض آزاد کو دے دیے۔ آزاد نے پہلے کئی ہفتوں تک بادشاہ کی فوج کو تربیت دی۔ پھر ایک بھاری لشکر کے ساتھ فوج روانہ ہونے سے پہلے تاجر کی بیٹی نے آزاد سے کہا، میں بھی سپاہیوں کے ساتھ چلوں گی۔ زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اس سے پہلے تاجر کی بیٹی اپنے غلاموں کی دیکھ بھال کے کاموں میں حصہ لیتی تھی، اور جنگ ہمسایہ ملک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخر کار آزاد کی سردیوں میں جنگ کرنے کی وجہ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ دشمن سخت سردیوں کی وجہ سے زیادہ دیر آزاد کی فوج سے ٹکر نہ لے سکا اور میدان میں ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہ کا رستم گھوڑا بھی آزاد نے اپنے قبضے میں لے لیا اور فتح کا اعلان کر دیا، اور ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ اپنی کامیابی قاصد کے ہاتھ بھیج دی، جس پر یہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت آداب، فتح مبارک ہو۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہوں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کے پاس جنگ جیت کر واپس آتا ہوں تو آپ مجھے زیادہ سے زیادہ وزیر یا گورنر بنا دیں گے، مگر اب میں واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر مجھے خوشی سے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیں تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے اس ملک کا بادشاہ نہیں مانتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کو جب قاصد نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے، کھیتوں میں ہریالی آنے لگی۔ آزاد نے عبداللہ تاجر کی بیٹی سے شادی کر کے خوشگوار زندگی کا آغاز کیا، اور اس طرح وہ غلام سے بادشاہ کا سفر طے کر گیا۔